اگر آپ کے پاس مرغیاں تعداد میں زیادہ ہیں اور انہیں کسی نہ کسی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکوں یا سانس کا عارضہ لاحق ہو جائے، سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو، تو ان تمام مسائل سے نکلنے کے حوالے سے آپ کے ساتھ 3 مختلف ادویات شیئر کروں گا جن کے استعمال سے ہمیشہ 100% نتائج برآمد ہوتے دیکھیں۔ تینوں میں سے کوئی ایک بھی آسانی سے دستیاب ہو جائے تو اسے لازمی خرید لیں، کیونکہ سردیوں میں بطور احتیاط یا بطور علاج ان کا استعمال آپ کو مثبت نتائج ہی دے گا۔ سب سے پہلے منٹو فارم، یا پھر آپ کو اگر مینٹوفن دستیاب ہوتی ہے تو یہ سانس کی بیماری کے علاج کے لیے بھی ہے اور پرہیز کے لیے بھی ہے۔ یہ مختلف پودوں کو، مختلف پلانٹس، جڑی بوٹیوں کا ایکسٹریکٹ یعنی کہ ان کا رس نکال کے ایک مرکب سا بنایا جاتا ہے، جس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس 1000 پرندے ہیں، وہ 5 گھنٹوں کے اندر جتنا بھی پانی پیتے ہیں اس میں آپ 150 ml یا 150 cc شامل کر دیتے ہیں۔ لگاتار 5 دنوں تک استعمال کروائیے گا، اور اگر سپرے کرنا ہو تو 20 لیٹر کی ٹینکی میں 150 ml۔ ریسپیراف سانس کے مسائل میں معاون تھراپی ہے، جسے ہم سپورٹیو تھراپی کا نام دیتے ہیں۔ سانس کے مختلف عارضوں سے بچانے کے لیے چھینکیں، زکام، کھانسی، نزلہ اور اس کے علاوہ مختلف جو وائرل پرابلمز ہوتی ہیں رانی کھیت کی وجہ سے یا آئی بی کی وجہ سے، سی آر ڈی، کورائی یا ویکسین کا کسی قسم کا کوئی سٹریس ہو، بدنظمی کی وجہ سے سانس کا مسئلہ، یا پھر برڈ فلو کی وجہ سے سانس کی نالی میں رکی ہوئی بلغم باہر نکال کے سانس میں روانی پیدا کرنا اس کا اہم کام ہے۔ بیماری کے حملے کی صورت میں قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی بڑھانے کے لیے، آکسیجن کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے، برائلر اگر آپ کے پاس ہیں تو 1 سی سی 4 لیٹر کے حساب سے، اگر لیئر ہے تو 1000 پرندوں کے لیے 100 سی سی، اگر آپ سپرے کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ 1000 مرغیوں کے لیے 20 لیٹر کی ٹینکی میں بھی 100 سی سی استعمال کریں گے۔ اگر آپ آرسلون سپر استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہلے والے دونوں پروڈکٹس آپ کو بآسانی دستیاب نہیں ہوئے، نہ منٹو فارم نہ ریسپیراف، تو آرسلون سپر نظام تنفس کی قوت مدافعت میں اضافے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ نظام تنفس کے مختلف حصوں سے بلغم کو باہر نکالنے کے لیے مرغیوں کے اپنے جسم کے اندر موجود قدرتی ترکیب کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ نیچرل میکانزم کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغیاں تناؤ میں آ جائیں تو اس صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے مضر گیسوں اور دھول والے ماحول میں مرغیوں کے لیے انتہائی مؤثر اور کارگر میڈیسن ہے۔ عملے تنفس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی بلاکیج ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، آسانی نہیں ہوتی، تو اس میں روانی پیدا کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے یا ہماری مینجمنٹ کی خرابی کی وجہ سے ہمارے چکنز کی گروتھ صحیح طرح سے نہیں ہو رہی ہو، تو ان میں گروتھ پروموٹر کے طور پہ ان کی نشو و نما کو بڑھانے کے لیے بہت ہی بہترین طریقے سے یہ والی میڈیسن عمل کرتی ہے۔ آرسلون سپر اس کا نام ہے۔ یہ آپ کو قریبی کسی بھی کلینک سے بآسانی دستیاب ہو جانی چاہیے، ویٹنری کلینک سے۔ اگر وہاں پہ اس وقت دستیاب نہیں بھی ہے تو آپ اس کا آرڈر لگوا لیں۔ لازمی نہیں کہ 5 لیٹر والی آپ نے اس طرح کی پیکنگ یوز کرنی ہے، یہ آپ کو آدھا لیٹر میں بھی ملتی ہے، یہ آپ کو 250 سی سی میں بھی ملتی ہے، کیونکہ اس کی ڈوز پانی کے اندر 1 سی سی 8 لیٹر ہے، اس لیے یہ کافی عرصے تک یوز کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ سپرے کرتے ہیں تو 20 لیٹر کی ٹینکی آپ کے پاس موجود ہو تو اس میں آپ 500 سی سی یعنی کہ 500 ml ڈالتے ہیں۔ سپرے کی صورت میں یہ آپ کے چکنز کے سانس لینے کے عمل میں روانی پیدا کر دیتا ہے، لیکن سپرے کی ضرورت آپ کو تب پڑے گی جب صورتحال آپ کی کنٹرول سے باہر ہونے لگ جائے، جب شدت بہت زیادہ ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ اس کو 1 سی سی 8 لیٹر کے حساب سے لگاتار 5 دنوں کے لیے یوز کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ 5ویں دن پہ بھی جا کے ریکوری صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو وہاں پہ آپ اس کو 6 دن پہ جا کے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی وائرل بیماریاں اس صورتحال میں بھی یہ بہت کامیابی سے کام کرتی ہے، کیونکہ وائرل پرابلم میں آپ کے چکنز کا امیون سسٹم ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے مختلف اعضاء مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو ریکور کرنے کے حوالے سے، گروتھ پروموٹر کے حوالے سے، امیونٹی میں اضافہ کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس آرسلون سپر ایک بہترین پروڈکٹ دستیاب ہوتا ہے۔ رانی کھیت کی بیماری ہو یا انفیکشس برونکائٹس ہو، مائکوپلازما ہو یا ایوین انفلوئنزا ہو، آئی ایل ٹی کی بیماری جسے ہم انفیکشس لیرنجیو ٹریکیٹس کہتے ہیں، جس میں ونڈ پائپ، سانس کی نالی یا ٹریکیا بہت زیادہ ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد چکنز کے زیادہ متاثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس سے بھی چکنز کو ریکور کروانے کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے۔ چکنز کو مسلسل چھینکے آتے رہنا یا ان کا دم گھٹنا یا پھر ان کی میوکس ممبرین جسے ہم
चिपचिपा झिल्ली का नाम देते हैं। अगर वो ड्राई होना शुरू हो जाए, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हो, या फिर बीमारी की हालत में भूख बढ़ाने के लिए कि हमारे चिकन्स कुछ खा पी लें, उस सूरत हाल में भी आर्सेल वन सुपर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होता है। जब भी किसी किस्म का कोई आर्जा लाहक होता है, चाहे वो बुखार हो, सांस की वजह से हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमारे चिकन्स का खाना पीना मुतासर होता है। तो खाने पीने के अमल में रवानी लाने के लिए, अपने चिकन्स की हौसला अफजाई करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए और उनके अंदर जिस्मानी अज़ा को, सिस्टम्स को इस तरफ लाने के लिए कि खुराक के बगैर गुजारा नहीं है, थोड़ा बहुत उनके अंदर भूख को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए इसे हम ग्रोथ प्रोमोटर का भी नाम देते हैं। तो हम आर्सेल वन सुपर का आइडियली इस्तेमाल करवाते हैं। इसका हमें 100% रिजल्ट उसी वक्त बरामद होता है कि जब हम अपने चिकन्स के इस तरह के मसाइल को इनिशियली आगाज़ में पकड़ लेते हैं। इंसान हों, जानवर हों या परिंदे हों, अगर कोई भी आर्जा उनका पहली स्टेज के ऊपर या दूसरी स्टेज के ऊपर पकड़ लिया जाए तो उसको ठीक करने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस वक्त सांस की बीमारी उस स्टेज पे पहुंच जाए कि आपने उसको पहले इग्नोर किए रखा, आप गफलत बरते रहे, आपने तवज्जो नहीं दी, अब वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो उस स्टेज पे आके इस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं ये अपना असर किसी हद तक दिखाती हैं। लेकिन अगर इंटरनल आर्गन्स और सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हों तो वहाँ से रिकवरी ज़रा मुश्किल होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कामयाब पोल्ट्री फार्मर, ज़िम्मेदार चिकन फार्मर वही होता है कि जो रोज़ाना अपने चिकन्स के हेल्थ स्टेटस के ऊपर नज़र रखता है। ज़रा सा किसी वजह से वो मुंह खोलते हैं तो फ़ौरन उसकी वजह तलाश करने की कोशिश करें। साथ साथ आपने मैनेजमेंटली भी चीज़ों को ठीक करना है और साथ साथ आपने इस तरह की मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है। जैसे ही हमारे चिकन्स के सांस के जितने भी हिस्से होते हैं उनके अंदर मौजूद बलगम, रेशा वगैरह ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उनको दोबारा अपने आप को मेंटेन करना, अपनी सेहत को बरकरार करना और उस हालत में वापस आना कि जिसमें वो पहले मौजूद थे, ये कदरे आसान हो जाता है, बजाय इसके कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने घरेलू पैमाने पे अगर चंद मुर्गियां हैं आपके पास तो कौन कौन से ऐसे अज्जा हैं, कौन कौन से ऐसे अजनास हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल करवा के आप उन्हें रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि घरेलू पैमाने पर रखी गई चंद मुर्गियां जो सिर्फ शाम के वक्त आप किसी कमरे में दाखिल करते हैं, दिन के औकात में बाहर घूमती रहती हैं, उन मुर्गियों की क़ुव्वत मदाफ़त, उनकी जिस्मानी ताकत उन मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा होती है जिनको आपने किसी एक चिकन कूप में मुर्गी खाना के अंदर मसलसल रखा हो और उन्हें खुली जगह दस्तयाब ना हो, वो अपने आप को तनाव से बाहर ना निकाल सकें। इसलिए घरेलू पैमाने पे आप कल वाली वीडियो के मुताबिक, और अगर आपके पास नंबर ऑफ चिकन ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी आप कल वाली वीडियो के मुताबिक जो जो चीज़ें बताई थी वो सारी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी लंबी तगोदो में आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास 4 पैसे ज़्यादा हैं, आप मज़ीद मशक्क़त नहीं करना चाहते, कौन वहाँ पे बैठ के लहसुन को काटता रहे, कौन बैठ के अदरक की और दूसरी चीज़ों की इस तरह की डोज निकालता रहे जो डॉक्टर अरशद ने बताई है, तो उन हजरात के लिए ये वाली वीडियो है कि वो चीज़ें अगर यूज़ ना करना चाहें तो उसका अल्टरनेटिव मतबादल आपके पास ये होगा जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।